عبد الوہاب تو ان کے ابے کا نام تھا جو صوفی تھا, کٹر وہ مشرک ٹائپ بندہ تھا عبد الوہاب. تو وہابی تو خود صوفی ہیں, بیسیکلی بریلوی دیوبندی وہابی ہیں. ہاں نوی گل لے جاؤ. ہاں اہل حدیث وہابی نہیں ہے, وہ محمدی ہیں. اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہو. سلفی مکتب کے بارے میں یعنی اہل حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے تو درجنوں ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. میں اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا سمجھتا ہوں. اہل حدیث کا منہج وہی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑا تھا, اور قیامت تک جو ایک گروہ حق پر قائم رہے گا وہ وہی منہج ہے جو اہل حدیث کا منہج ہے. اہل حدیث فرقہ نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ فرق میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں, یہود و نصارہ کے مقابلے پر ہم مسلمانوں کو بہتر سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے نام کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے, اس وجہ سے کہ اسلام ایک سچا دین ہے. مسلمان جھوٹے بھی ہیں, مسلمان بدکار بھی ہیں, مسلمان اپنے دین کے دشمن بھی ہوئے ہیں, اپنے دین کے باغی بھی ہیں, پھر بھی ہم مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے بہتر سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں. اس کا قطعاً کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کو ہم درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسلام کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. اہل حدیث کو میں بہتر سمجھتا ہوں ان کے منہج کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں, ان کی فرقہ واریت کی وجہ سے نہیں, آج دے ہو گئی وابی وابی یہ نعرے لگانے کی وجہ سے نہیں. ابھی یہ ارشاد بھٹی صاحب نے پوڈ کاسٹ کی, مجھے اب ٹائم نہیں مل رہا, فلسطین کا مسئلہ بڑا ہے. اب کئی لوگ نیچے کامنٹس بار بار آ کے لچ فرائی کرتے ہیں, جی انجینئر صاحب وہ ابتسام صاحب کا جواب دیں. اللہ کے بندوں, مجھے موقع ملے گا تو دوں گا نا. میں ابتسام صاحب کا رونا شروع کر دوں, فلسطین کو چھوڑ دوں؟ اس وقت تو کرنٹ افیئر یہ ہے, وقت قیام ہے. اس وقت جو کرنٹ افیئر ہے میں نے اس پہ بولنا ہے نا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بول لوں گا اگر کوئی اور افتاد نہ ٹوٹ پڑی. این ممکن ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیف صاحب مجھے پاسپورٹ بھیج دیں, پھر تو میں ارشاد بھائی سے کہہ کے اپنا پلاٹ جو ہے وہ سٹی ہاؤسنگ میں جو ہے وہ بکوانے کی بات کر رہا ہوں گا کہ میں نے تو ان کا خرچہ دینا ہے, اور اس کی میں اناؤنسمنٹ بھی کروں گا. میں اپنا وہ جس نے یہ اکاؤنٹ نمبر شیئر کرواتے ہیں نا, میں ان کو کہوں گا آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں اور اپنا پاسپورٹ, تو میں انشاءاللہ بیچ میں مڈل مین ڈال کے تو کہ معاملے کو آگے لے کے چلوں گا. ہو سکتا ہے کرنٹ افیئر یہ بن جائے. تو مجھ سے آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ابتسام علی ظہیر صاحب کی جب یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی, ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو لوگ وہابی کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے ہیں, ہم تو اہل حدیث کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں. اب اگر میں بھٹی صاحب کی جگہ ہوتا تو میں ان کو ویڈیو دکھاتا جس میں ان کی موجودگی میں نعرے لگ رہے ہیں, اجتے ہو گئی وہابی وہابی. اس کے بعد کہنا کہ ہم وہابی نہیں کہلواتے. اور یہ نام بھی ویسے غلط ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا تھا حنفیوں نے. حنفیوں میں صرف بریلوی شامل نہیں, دیوبندیوں نے بھی. ان دونوں کا مشترکہ ابا ہے بریلوی دیوبندیوں کا, ابن عابدین شامی, جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے, رد المختار فتاوی شامی جسے کہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ وہابی خوارج کی ایک جماعت ہے. وہابی وہ کہتا تھا, اور انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کی شوکت اللہ نے توڑ دی, اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا. انہوں نے حرمین پہ قبضہ کیا تھا, اللہ نے قبضہ چھڑوا دیا. اب ابن عابدین شامی تو مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں سعودی حکومت بن گئی وہاں پہ, جو آج تک قائم ہے. توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے, جو باقی غلطیاں ہیں وہ دور کرے, آمین. تو ابن عابدین شامی نے ان کو وہابی کہا تھا, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اسی بنیاد پہ ان کو وہابی کہا. المحند میں بھی یہی عبارت کوٹ ہوئی, انہوں نے بھی وہابی کہا. اعلی حضرت نے بھی اسی بنیاد پہ وہابی کہا. جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے بھی یہی فتاوی شامی کی عبارت کوٹ کر کے ان کو وہابی کہا. حالانکہ یہ نسبت غلط دی ہے. وہ جو محمد بن عبد الوہاب تھے ان کا نام تو محمد تھا, عبد الوہاب تو ان کا نام ہی نہیں تھا, تو محمد ہی کہنا چاہیے تھا اگر ان کی نسبت کی وجہ سے کہتے. عبد الوہاب تو ان کے ابے کا نام تھا جو صوفی تھا, کٹر وہ مشرک ٹائپ بندہ تھا عبد الوہاب. تو وہابی تو خود صوفی ہیں, بیسیکلی بریلوی دیوبندی وہابی ہیں. ہاں نوی گل لے جاؤ. ہاں اہل حدیث وہابی نہیں ہے, وہ محمدی ہیں اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہو. جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. محمد بن عبد الوہاب کے اس کے نام سے لوگ وہابی کہتے ہیں,
تو واقعتاً نہیں، میں نے اور اہل حدیثوں سے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم وہابی نہیں ہیں، ہم تو محمدی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ باقی جو اہل حدیث نام ہے تو وہ تو ایک کتاب و سنت کا مخفف ہے۔ اہل حدیث منہج یا اہل حدیث نام پہ لعنت تو نہیں بیچ سکتے کسی بھی صورت، کیونکہ اس کا بیک قرآن اور سنت ہے، حدیث ہے۔ تو جو وہابی ہے تو کہتے تو انہی کو ہوئی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ خود نہیں کہتے کہ ہم وہابی ہیں، یہ چڑ کے اندر ہی بریلوی حضرات نے اہل حدیثوں کو وہابی کہا ہے۔ اور دوسرا ان کا منہج جو ہے وہ واقعی کھوٹا اور کھرا ہے۔ میں نے بغیر تعصب کے بہت زیادہ لوگوں کے، شیعہ حضرات کے یا دیوبند یا بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، تو لیکن حقیقتاً بات یہی ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ باقی فرقوں کی نسبت بہت اعلیٰ ہے، اور ان کے عقیدے میں شرک واقعتاً ہی نہیں ہے جی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جی، جس طرح کا ذہن بنا ہونا وہ اسی طرح کا مسئلہ اسے کشید کر لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک توحید کی زبردست آیت ہے، لیکن وہی بات کہ لوگوں نے یہاں سے آئی مدد کو نکال لیا ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح جو ترجمہ ہے اردو کا یہی بات ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے ترجمہ کیا، لیکن سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا ہے نا وہ 11ویں صدی میں محمود غزنوی کے دور میں کیا ہے علی بن سہل تبری نے، ابو الحسن علی بن سہل تبری نے کیا تھا جی۔ تو شاہ عبد القادر دہلوی صاحب نے جو اردو میں ترجمہ کیا ہے نا تو یہ غالباً ہوا ہے 1785 میں۔ اور ویسے ظاہر ہے وہ ان کی طرف نسبت کرتے نہیں، وہ اپنے آپ کو اگر محمدی کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب تمہارے سٹیجز سے آج تے ہوگی وابی نعرے لگتے ہیں ابتسام صاحب، تو نعرے رکوایا کرو نا۔ میرے سٹوڈنٹس میں سے ایک دو بندوں نے بات کی نا کہ میں علمی کتابی ہوا، تو میں نے اس سٹیج سے کہا کہ علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت، کہ تم علمی کتابی کو فرقہ بنا کے پیش کر رہے ہو۔ یہ تو ایک سلوگن کی بات تھی، ہم مسلم ہیں، کوئی مسلم علمی کتابی نہیں ہے۔ وہ ایک شعر تھا، ایک رجز تھا جس کا اظہار تھا کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اسلام کو فالو کرتے ہیں، کسی فرقے کا نام نہیں تھا۔ اب ان کو بھی چاہیے یہ کہ وابی فرقے پہ لعنت۔ بریلوی دیوبندی تو پہلے ہی بھیجتے ہیں وابی فرقے کے اوپر لعنت۔ اہل حدیثوں کا کام ہے یہ کہیں کہ وابی فرقے پہ لعنت، اگر تم وابی نہیں ہو تو لعنت بھیجو، اور اب تو ویسے ہی بھیجو کیونکہ میں نے ثابت کر دیا کہ بریلوی دیوبندی وابی ہے، کیونکہ عبد الوہاب صوفی تھا، یہ ان کا بیٹا تھا جو موحد ہوا، محمد بن عبد الوہاب۔ اس نے امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی، پھر اس نے خود بھی ریسرچ کی، اللہ نے ان کو توفیق دی، پھر لمبی عمر دی، آلموسٹ 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ کوئی 1789 میں فوت ہوئے، یعنی یہ جب فرینچ ریولوشن آئی تھی اس کے قریب یہ فوت ہوئے تھے۔ اور پیرلل میں ادھر اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کو ہدایت دے دی، یہ بھی صوفی اور حنفی تھے، پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ تو یہ دو مجدد ایک وقت میں آئے، عرب میں محمد بن عبد الوہاب صاحب اور یہاں عجم میں شاہ ولی اللہ دہلوی۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں، اور یہ بہاریں ساری آپ کو توحید کی جو نظر آ رہی ہیں اس میں اولین کریڈٹ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں، عام بندوں کو پتہ چلا کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں، ورنہ اس سے پہلے قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے تھا۔ آج ذرا امیجن کریں قرآن کا ترجمہ نہ ہو تو میں عام بندوں کو جتنا مرضی کہتا رہوں کہ اس آیت میں یہ لکھا ہے، وہ کہیں گے جی کتنے لکھے ہے؟ ہمارے مولوی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیتے ہیں۔